السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق اسی کی ذات اقدس ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ آج ہماری کلاس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پہ رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کرنے، عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں، لفظی ترجمے کا پارہ نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے کہ اس کے مکر و فریب میں پھنس کر کے ہم تیرے کلام سے، تیرے دین سے، نبی کی تعلیمات سے دور ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں بچا لے شیطان کے مکر و فریب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ اس عظیم کام کہ تو کیا چاہتا ہے، کیوں ہمیں پیدا کیا، کامیابی کا کیا راستہ ہے، ہم تیرے محبوب کیسے بن سکتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے آقا ہم تیرے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اسے سکھا دے، تو اس پہ ایمان دے دے، تو اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحم فرما دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے۔ لیسا نہیں ہے، لیس البر نیکی نہیں ہے نیکی، ان کے تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو طرف مشرق کے جو نصرانیوں نے پھیرا تھا، اور مغرب کے جو یہودیوں نے پھیرا تھا، ولیکن اور لیکن، ولیکن البر اور لیکن، من جو آمنا ایمان لائے، تصدیق کرے، یقین کرے۔ تو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے، اس کا سب سے پہلا رکن من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، ملائکہ پر، والکتابی اور کتابوں پر یعنی آسمانی کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ تو ایمانیات کی 5 بنیاد یہاں پر پیش کی، عقائد کی بنیاد یا ایمان کی بنیاد جس کے اوپر سارا ایمان قائم ہے، اس کی بنیاد 5 پیش کی کہ یہ نیکی، اور اس کے بعد اس کا عمل، وآت المال اور وہ دے مال، علی حبہ اس کی محبت میں، جو کہ مال کی محبت ہے اس کے بعد بھی دے، ذوی القربہ کس کو دے، مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ تو خرچ کرنے میں سب سے پہلے کون ہے، ذوی القربہ قرابت داروں کو یعنی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیم کو، والمساکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور سوال کرنے والے کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں۔ ایمانیات کے بعد اخلاقیات کی بات کی، اب عبادت شروع ہو رہی ہے۔ وَأَقَامَ اور وہ قائم کرے، صلاۃ نماز کو، وَآتَ الزَّکَاةَ اور وہ زکوٰۃ دے، وَآتَ الزَّکَاةَ اور وہ زکوٰۃ دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ وَالْمُوقُونَ اور جو پورا کرنے والے ہیں، بے عہدی اپنے عہد کو، اب یہاں پہ معاملات شروع ہو رہے۔ وَالْمُوفُونَ اور جو پورا کرنے والے ہیں، بے عہدہم اپنے عہد کو، اذا جب، عہدو وہ عہد کرتے ہیں یعنی جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین اور وہ صبر کرنے والے ہیں، کب کب، کیسے کیسے موقع پر، والصابرین اور وہ صبر کرنے والے ہیں، فی الباساء تنگ دستی میں، تنگ دستی یعنی پریشانی کے وقت، رزق کی، والضراء اور تکلیف میں، جیسے کوئی بیماری وغیرہ کی تکلیف میں، وحین الباس اور وقت جنگ کے یعنی میدان کارزار میں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے صدقوا سچ کہا یعنی ایمان میں
انہوں نے ایمان کو پروف کر کے دکھا دیا، انہوں نے ایمان میں سچ کہا، یہ سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک الذین جنہوں نے صدقوا سچ کہا، سچے ہیں یہ اپنے دعوے میں ایمان کے، واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المتقون وہ جو متقی ہیں، یہ لوگ ہیں متقی۔ آئے تفسیر کی طرف۔ لیس البر نیکی یہ نہیں، پہلے میں اس کو سرسری طور پہ صرف ترجمے کو سنیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کے لیے ہے، یعنی صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف کر لو یا خانہ کعبہ کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کے لیے ہے۔ اب نیکی کے کیا کیا راستے ہیں جس کو پورا کر کے ایک شخص متقی بنتا ہے اور فلاح پاتا ہے۔ اس میں پہلا، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تو نیکی سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان میں بھی سب سے پہلے اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر۔ آگے، اور مال کی محبت کے باوجود، مال محبوب ہے لیکن اس کے باوجود رشتہ داروں، مطلب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ بھی کہاں کرتے ہیں؟ اندھن آنکھ بند کر کے کہیں بھی نہیں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرتے۔ یہ دوسرا اخلاقیات۔ تیسرا، اور اب عبادت، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نیکی ان میں بھی ہے جب وہ عہد کر لیتے ہیں تو اپنا عہد پورا کرتے ہیں، یعنی جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور صبر کرتے ہیں کہاں کہاں؟ اور تنگی میں، مال کی تنگی میں، اور تکلیف میں، کہ مال کی تنگی نہیں ہے لیکن بیماری کی وجہ سے تکلیف ہے، تکلیف میں، اور لڑائی میں، یعنی اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جب یہ جاتے ہیں میدان کارزار میں اور وہاں پہ ان کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں لڑائی میں کے وقت وہ صبر کرتے، تو یہ صبر کرنے والے ہیں، وہی لوگ ہیں سچے، یعنی یہ ایمان میں، ایمان کے دعوے میں یہ سچے لوگ ہیں، اور وہی پرہیزگار ہیں، متقون ہیں، تقوی اختیار کرنے والے۔ تو تقوی اختیار کرنا کیا ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں پہ متقی کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ متقی اور ایک مومن کیسا ہوتا ہے، ایک کمپلیٹ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ساری صفات ہوتی ہیں، یعنی ایمانیات بھی، اخلاق میں بھی، عبادات میں بھی، اور معاملات میں بھی، چاروں چیز میں وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں طرف وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کیسا ہوتا ہے وہ اس آیت میں سمو دیا گیا۔ اس آیت کی شان میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نیکی کے تمام انواع و اقسام کو بیان کر دیا گیا، نیکی کے تمام چیزوں کو یہاں پر جمع کر دیا گیا، سمو دیا پورے مومن کو، اور انہوں نے بالکل ہی بجا فرمایا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا، جو شخص اس آیت کریمہ پر عمل کرے وہ گویا سارے اسلام پہ داخل ہو، سارے اسلام میں داخل ہو، اور اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا، تمام نیکیوں کو اس نے اپنا لیا۔ تقوی کے تعلق سے کہ تقوی جیسے یہ متقی کی صفت اس کے اندر بیان کی گئی کہ یہ چیز اگر تمہارے اندر ہے تو تم متقی ہو، تقوی ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ تو تقوی نہ اختیار کرنے والوں کا انجام سورہ بقرہ آیت نمبر 206 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے اور یہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ متقی کے دنیاوی فائدے اور اخروی فائدے، تو وقت کم ہونے کی وجہ سے میں صرف دنیاوی فائدے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم نے تقوی اختیار کیے تو ہم اللہ رب العزت کی نظر میں یا اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے کہ متقی ہی ہدایت یافتہ ہیں، یعنی انہیں ہی عمل کی ہدایت ملتی۔ دوسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 194 متقیوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا ان کو ساتھ ہے۔ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے ہمارے معاملات میں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تیسرا سورہ آل عمران آیت نمبر 76 اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 کہ جب دشمنی کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کو ان کا مکر، تقی ہوگے تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ کیسے؟ جیسے 32 دانت کے بیچ میں زبان تیزی سے چلتی ہے لیکن دانت کی مجال نہیں ہے کہ وہ زبان کو نقصان پہنچائے۔ سورہ آل عمران 120 ان کا مکر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے اگر یہ متقی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 138 ہدایت متقیوں کے لیے ہی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 46 ہدایت اور نصیحت انہی کو فائدہ دے۔ سورہ انعام آیت نمبر 155 تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے،
تو رحم کس کے اوپر کیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96، آسمان اور زمین کے دہانے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے آسمان اور زمین کے دہانے کھول دیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 128، اچھا انجام ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156، ان کے لیے رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ تو سورہ اعراف جو 7ویں نمبر کی آیت ہے، میں نے یہیں تک تقوی کے فائدے دنیاوی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت میں آپ کو اور بتاؤں گا کہ جو پورے قرآن میں کہاں کہاں ہے۔ ابھی 1 سے 7 آیتیں 7 صورتیں تک ہوئی ہیں، اور اخروی فائدے تو ہیں کہ جنت انہیں ملے گی۔ تو یہ ہے صفات ایک متقی کی، ایک مومن کی، اور متقی ہی فلاح پائیں گے۔ اس کے تعلق سے آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 189، اللہ نے اس میں فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت مقرر ہے، یعنی کیلنڈر کا کام کرتا ہے، وقت مقرر بتاتا ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑے کے طرف سے آؤ، یعنی پیچھے کے راستے سے آؤ۔ جب یہ حج اور عمرہ کر کے آتے تھے تو پیچھے کے دروازے سے گھر کے اندر آتے، یہ ایک رسم تھی۔ اور بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے، یہ تقوی اختیار کرے، یہ نیکی۔ اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، یعنی سیدھے کے سامنے کے دروازے سے آؤ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو فلاح کب پایا جائے گا؟ جب ایک انسان تقوی اختیار کرے۔ اور فلاح یفلحو تفلحو، اس روٹ سے 40 مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ فلاح پانے والے، یعنی دنیا اور آخرت میں سکسیس ہونے والے۔ تو فلاح پانے والے میں سے ایک شخص جو صفات بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ جو متقی ہے وہ فلاح پائے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اور تقوی کیا ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ اپنے ایمان میں سچے ہیں اور یہی متقی۔ اور گویا کہ جیسے امام سفیان ثوری کا جو میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ نیکی کے تمام انواع اقسام کو یہاں بیان کر دیا گیا اس ایک آیت، اور انہوں نے بالکل سچ فرمایا۔ جیسے تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں جو شخص اس آیت کریمہ پر عمل کر لے وہ گویا سارے اسلام کو میں داخل ہو، سارے اسلام پہ اس نے عمل کیا اور اس نے تمام نیکیوں کو پایا۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے، اور ہم اس میں اپنا بھی محاسبہ کریں گے کہ ہم اسلام کے کسی ایک عمل کو پکڑ لیتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ عمل بہت بہتر ہوتا ہے، اور اس ایک عمل کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں، اور وہ عمل کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو حقارت کی نظر سے حقیر ہے، اور اس ایک عمل کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر اور ہم ہی جنت میں جانے والے جیسے۔ اور آپ اس کو نوٹ بھی کریں اور اس میں بعد میں غور کریں گے کہ گروہ بھی اسی بنیاد پر تقسیم ہوئے، اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اسی بنیاد۔ اور ابلیس نے بھی کہیں نہ کہیں یہی کیا، کسی ایک عمل کو پکڑ لیے ہیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی بہتر ہیں اور سب کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ڈانٹ لگائی گئی کہ صرف یہی نہیں ہے کہ تم مغرب اور مشرق کی طرف اپنے چہرے کو کر لو، بلکہ نیکی ہے۔ یہ تو تاکیداً حکم دیا نا اللہ رب العزت نے چند آیتوں پہلے کہ تم کہیں پر بھی رہو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ بار بار حکم دیا اللہ نے، 3 جگہ حکم دیا، اور صحابہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں قبلہ رخ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف نماز کی حالت میں قبلہ رخ ہو گئے۔ تو یہ تو تاکیدی حکم تھا، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اسی پر تم نے تکیہ کر لیا اور اسی کو ایک لڑائی کا ماحول بنا لیا، کیونکہ جب یہ حکم آیا تو مدینہ کے اندر بس اسی بات کا ایک چرچا یہودی اور نصرانیوں کی طرف سے خوب زیادہ عام ہو گیا کہ یہ کیا، انبیاء جس کے طرف تھے، ہمارے باپ دادا جس قبلے کی طرف تھے، انہوں نے اس قبلے کو بدل دیا۔ اور بس یہی ایک بات جو ہے خوب زیادہ وائرل ہونے لگی، اور اسی کے اوپر جہاں بیٹھے وہاں پہ چرچے ہونے لگے۔ مشرق کی طرف نصرانی عبادت کرتے تھے اور مغرب کی طرف رخ کر کے یہودی عبادت کرتے تھے، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز۔ تو اللہ نے ڈانٹ لگائی کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے، سنو نیکی اور کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے بھی کچھ ایک ایک عمل کو لے لیے ہیں اور اسی پر ہم نے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھ لی کہ بس یہی نیکی ہے۔ جیسے کسی نے داڑھی چھوڑ دیا، ٹخنے سے اوپر اپنے کپڑے کو کر لیا، اب وہ اپنے آپ کو بہت بہتر یہ حکم ہے، لیکن صرف اسی پر ہم تکیہ کر لیں، اسی پہ ہم بس کر لیں، اور اسی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے اور سب کو حقیر سمجھے۔ یا جیسے کسی نے تہجد کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تہجد بہت افضل عمل ہے، نبی مکرم پر فرض تھی، صحابہ پر بھی پہلے فرض تھی، بعد میں نفل ہوئی، لیکن جو تہجد پڑھ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی صحیح ہوں، میں بہت اعلیٰ رفع، اور سب کو اس کی نظر میں وہ سب جو ہے حقیر ہے۔ اور کسی نے حجاب کر لیا، بہت اچھی طرح حجاب کر لیا کہ اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی صاحب پورا، تو اس نے اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لیا، اور باقی سب بھئی حجاب فرض ہے، کس نے اس کو نہیں کہا،
لیکن صرف اس ایک عمل کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینا اور سب کو حقیر، یا کسی نے کسی کو اس سنت کو پکڑ لیا جو سنت گم ہو چکی تھی، اس کو مضبوطی سے لا لیا، جیسے صافہ باندھ دیا، ہے سنت ہے، بہت اس کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس کو ایک کو پکڑ کر کے اور ایک گروہ بنا لینا یا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. اور اسی طریقے سے ابلیس نے بھی کیا کہ میں فرشتوں کے بیچ میں رہتا ہوں، میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں. یہ تو خاک سے بنا ہے، یہ تو ابھی بنا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں بتایا کہ تم میں بہتر وہ جو متقی ہے، جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ایک ایگزامپل کے طور پہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اندھوں کے گاؤں میں ایک ہاتھی آیا اور سارے اندھے اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے گئے. اب اندھے ہاتھی کو کیسے دیکھیں گے؟ تو وہ چھو کر کے دیکھا سب اندھوں نے اس ہاتھی کو، اور لوٹ کر کے واپس آئے اور آپس میں میٹنگ ہوئی. اور میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہاتھی کیسا تھا. تو جس نے پیر کو چھوا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا تھا جیسے ایک موٹا کھمبا. دوسرا نہیں، ہاتھی ایسا تھا جیسے جھاڑو، کیونکہ اس نے پونچھ کو چھو لیا تھا، پونچھ کو پکڑ لیا تھا، تو وہ کہتا جھاڑو. تیسرا کہتا نہیں، ہاتھی ایسا جیسے سوپ ہوتا ہے گاؤں میں، گیہوں وغیرہ اس سے پھٹکا جاتا ہے، تو اس نے کان پکڑا تھا تو وہ کہتا سوپا. کسی نے سونڈ پکڑا تھا تو وہ کہتا نہیں، ہاتھی ایسا جیسا پائی. ہم لوگوں نے بھی کوئی ایک ایک چیز کو پکڑ لیے ہیں اور اسی کو ہم نے دین سمجھ لیا، اسلام سمجھ لیا، کیونکہ اندھے ہیں ہم. جب علم کی آنکھ سے دیکھیں گے تو پورا اسلام نظر آ جائے. اچھا یہ اسلام ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت. تو اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے وہ پورے اسلام سامنے لا دیا. یہ ہے اسلام. اندھے نہ بنے، یعنی ان پڑھ رہیں گے تو یہی ہوگا کہ کسی ایک عمل کو پکڑ لیں گے اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ رفع سمجھیں گے، سب کو حقیر سمجھیں گے. یہ تکبر ہے، تکبر. جہالت سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر سب کو حقیر سمجھنا، یہی تکبر ہے. یہ جتنے بھی میں نے عمل بتائے یہ اسلام کے باہر کے نہیں ہے، ضروری عمل ہے، اسلام کے عمل ہے. کہ ہمارا جو ہے لباس ٹخنے کے اوپر ہو، اگر وہ مرد ہے تو وہ داڑھی چھوڑ دے، تہجد کا پڑھنا، حجاب فرض ہے، سنتوں کی پابندی سب ضروری ہے. لیکن کسی ایک کو لے کر کے اور وہ عمل دوسرے کے اندر نہیں ہے تو اس کو حقیر سمجھنا. آپ گروہوں کو اگر دیکھیں، گروہ، جماعت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا میں، گروہ کو اگر دیکھیں تو ہر کوئی کسی ایک چیز کو پکڑ کر کے اور بس اسی میں مست. وہ ضروری ہے. اور یہ ساری جماعتوں کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ سب ہم اپنے اندر جمع کر لیں، تب ہم کمپلیٹ ایک مسلمان بن جائے. یہ تھا میرا آج کی اس کلاس کا جو خلاصہ، کہ سب کے اندر خوبیاں ہیں اور وہ سب کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، جمع کرنے کی ضرورت. دعوت کا کام بھی ضروری ہے، رسول اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، حدیثوں پہ عمل بھی ضروری ہے، سنتوں پر عمل بھی ضروری ہے. بہرحال اب دیکھیں کہ نیکی کیا ہے اور تقوی کیا ہے، اور مومن کب کامیاب اور کامران مومن بنے گا، کب وہ فلاح پائے گا، کب وہ متقی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، مطلب یہی نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر، سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، یعنی ساری کائنات کے خالق اور مالک پہ یقین کون نہیں رکھتا؟ لیکن یہاں پر اللہ پر یقین سے مراد اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے. ہر دور میں اسی پہ جھگڑا ہوا، سارے انبیاء سے مخالفت اللہ کی وحدانیت کو لے کر کے ہوئی ہے، ورنہ اللہ کو کون نہیں مانتا تھا. لیکن اس کی ربوبیت میں انہوں نے شرک کیا، یا کسی الوہیت میں شرک کیا، یا اسماء الحسنہ میں شرک کیا. اور دعوت ہر انبیاء کی یہی رہی کہ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، یعنی سارے باطل معبود کا انکار. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ہر انبیاء کا یہ کہ اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، اور اللہ کی غیر کا انکار. تو نیکی میں سب سے پہلی چیز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داعی کو پہنچا رہے تھے کسی دوسرے علاقے میں، یعنی معاذ بن جبل کو رضی اللہ عنہ کو یمن جب دوسرے علاقے میں پہنچا رہے، کہا کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے اور انہیں سب سے پہلے اللہ کی طرف بلا، توحید کی دعوت دے. اگر وہ قبول کر لیں تو پھر انہیں بتانا، یعنی توحید اور رسالت کو اگر قبول کر لیں تب انہیں بتانا کہ ان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ورنہ نماز پڑھانے سے یا بتانے سے کوئی فائدہ نہیں. یہی مطلب ہوا نا. اگر وہ قبول کر لے تو کہنا ان کو نماز. تو سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا حکم اور اسلام کے سب سے پہلی بنیاد اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر، کہ وہ رب ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی شامل نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شامل نہیں، عبودیت میں، اور اس کی اسماء الحسنہ میں اس کی جو صفات ہے ان صفات میں کوئی شامل نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں. وہ رحمان ہے تو ویسا رحمان کوئی نہیں ہو سکتا. وہ رزاق ہے، کوئی اور رزاق نہیں ہو سکتا. وہ علیم ہے، کوئی اور علیم نہیں ہو سکتا. وہ سمیع ہے، کوئی اور سمیع نہیں ہو سکتا. ساری کائنات کی بات کو نہیں سن سکتا. تو سب سے پہلے ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، پھر آخرت کے دن پر ایمان. ہم اپنا جائزہ بھی لیتے چلیں، کیا ہے ہم کو ایمان اللہ رب العزت کی وحدانیت پر؟ کیا ہم نے علم حاصل کیا ہے توحید ربوبیت کا، الوہیت کا، اسماء الحسنہ کا، کہ یہ صفت اللہ کی ہے، یہ صفت کسی اور کی نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم نہیں بیٹھے کسی ایک عمل کو لے کر کے اور اس پہ مطمئن، کوئی ہوش نہیں دوسرے عمل کی طرف؟ جیسے میں
کیونکہ میں اپنے اوپر ہی لے کر کے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سب اپنے اوپر لے کر کے، اب میرا کام ہے علم حاصل کرنا اور آپ کو پہنچانا، تو اب میں یہ سمجھ لوں کہ میں سب سے بہتر ہوں، اور اس بنیاد پر میں سب کو حقارت کی نظر سے دیکھوں، اور اب میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا رشتہ داروں سے کیا معاملہ ہے، والدین سے کیا معاملہ ہے، یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میری نماز کا کیا معاملہ ہے، وقت پہ نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے، میں عہد کا پابند ہوں یا نہیں ہوں، وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، میں صبر کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں۔ بس ایک عمل پر شیطان نے خوب مست کر دیا کہ تو سب سے بہتر، اور آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ سب سے بہتر کون، تو اندر سے شیطان یہی بات نکالتا، تو سب سے بہتر۔ دیکھ لیں آپ، تو اس سب سے بہتر کو علم کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ واقعی بہتر ہے یا نہیں۔ تو بہتر ہونے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ جو بتایا گیا وہ اللہ کی وحدانیت پر، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، توحید اور شرک کا علم حاصل۔ دوسرا، آخرت پر ایمان ہے، ایمان آخرت، اگر آخرت پر ایمان ہو تو ایسی زندگی گزرے گی جیسے گزر رہی ہے۔ قبر کی زندگی پر ایمان ہو جائے کہ وہاں پھر سے زندہ ہوں گے، وہاں پہ سوال ہوگا، وہاں پہ جنت کے لباس میں سے لباس یا جہنم کے لباس میں سے ایک لباس پہنایا جائے گا، اور جہنم کے بچھونے میں سے ایک بچھونا بچھایا جائے، حشر کا میدان 50,000 سال کا۔ کیا ہماری دنیا اس طرح گزرے گی جس طرح گزر رہی ہے؟ حقیر دنیا کو ہم اتنا ویٹ دیں گے، اتنی اہمیت دیں گے؟ تو آخرت کے ایمان میں ہم کہاں ہیں؟ ہمارا عمل اس کی تصدیق کرتا کہ واقعی اگر ہمیں ایمان ہے تو ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارے اعمال، ہمارے عادات، ہمارے اخلاق، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہر چیز گواہی دے کہ ہاں اسے یقین ہے کہ 50,000 سال صرف حساب دینے کے لیے کھڑے ہونا، قبر کی زندگی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی وہ جہنم کی آگ، اور وہاں کا کھانا خون اور پیپ، اور بے شمار وہاں عذاب۔ تو نیکی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لینا اور آخرت پر ایمان۔ تیسرا بتایا فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہے، نور سے بنایا گیا ہے، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے، لیکن کس کی نافرمانی نہیں کرتے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ آپ کی اور میرے حکم پر نہیں چلتے، ان کو اپنے گھروں میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اگر ہم لگا کے ٹانگ دیں گے تو ہمارے گھر کی وہ حفاظت کرنے نہیں آ جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایمان کا کہ ہم اگر اپنی گاڑی میں اس کو ٹانگ لیں گے جبرائیل علیہ السلام کا نام لکھ کر کے، اسرافیل علیہ السلام کا نام لکھ کر کے، تو وہ ہمیں ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لیں گے۔ استغفر، یہ تو شرک ہے۔ تو فرشتوں میں ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف وہ کام نہیں کرتے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ ایسے طاقتور ایک فرشتے اتنے طاقتور کہ وہ پھونک دے تو زمین آندھی اور طوفان کی طرح اڑ جائے گی جو قیامت کے وقت ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر اس ارتھ کو پلٹا دینے کے لیے کافی، ایسے بڑے بڑے فرشتے، دو پہاڑوں کے بیچ میں نبی مکرم کو فرمایا کہ اس طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں گا، ایسے طاقتور، لیکن اللہ کے حکم کے فرمانبردار ہیں، وہ ہمارے حکم سے کچھ نہیں کرتے، اللہ انہیں حکم دے گا تو ہماری حفاظت کریں گے۔ تو فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، کیا ہے ہمیں قرآن پر ایمان کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے آیا یہ خط، کیا ہم نے اللہ کی طرف سے آیا ہوا خط سمجھا اس کو کہ یہ میرے لیے آیا ہے؟ پرائم منسٹر اگر کوئی خط لکھ دے میرے نام اور وہ میری لینگویج میں نہ ہو تو پہلے تو میں 10 لوگوں کو بتاؤں گا کہ میری اتنی چلتی ہے، میرے لیے خط ہے، اور اسے اس لینگویج کے جاننے والے کے پاس لے جا کر کے اس کو پڑھاؤں کہ بتاؤ کیا ہے میرے لیے آرڈر، کیا ہے میرے لیے خوشخبری، کیا ہے میرے لیے حکمت، اور پھر شک کروں گا اس کے اوپر، پتہ نہیں صحیح بتایا نہیں، پھر دوسرے سے اس کو کنفرم کروں گا، ہوگا نہیں ہوگا؟ ساری کائنات کے خالق اور مالک اور وہ رب جس کے ہم ہمہ لمحہ محتاج ہیں، اور یہ جو ٹھاڑ اور باڑ ہم کو ملا ہوا ہے، یہ جو عزت اور شہرت اور نام اور نسب ملا ہوا ہے، سب اس کے طرف سے، اس رب کا خط آیا ہوا ہے، اور اس کے تعلق سے ہمارا کیا وتیرہ؟ اگر واقعی ایمان ہو جائے کہ ہاں یہ میرے رب اور میرا ہی اس میں حکم ہے، میرا ہی اس میں ذکر ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو ہر آیت میں جب چیپٹر ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمارا ہی ذکر ہے، ہمارے ہی لیے وصیت اور نصیحتیں، ہمارے ہی لیے حکم ہے، ہمارے لیے احکام و مسائل ہیں۔ تو آسمانی کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان، سارے انبیاء جو آئے ہیں ان پر ایمان، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب۔ سارے نبیوں پہ ایمان تو ہے، لیکن اطاعت و فرمانبرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر فرض کر دی۔ یہ تھا ایمانیات، اور اس کے بعد اب دوسری بات، پہلے عقائد، اس کے بعد پھر مسائل کی طرف اسلام آتا ہے، اور 13 سال تک عقائد پہ ہی بات ہوئی۔ مکہ کے اندر جو بھی آیتیں نازل ہوئیں وہ توحید، آخرت اور رسالت کے تعلق سے نازل ہوئی، اور جب یہ مضبوط ہو گیا، نبی مکرم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو اب یہاں پر احکام و مسائل آنا شروع ہوئی۔ یہ دو حصے میں اسلام، ایک عقائد، دوسرے مسائل، ایک ایمان اور دوسرا عمل۔ تو عمل کے تعلق سے پہلا عمل، مال سے محبت ہونے کے باوجود، مال سے محبت ہے، مال کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود اسے خرچ کرتے ہیں کے تعلق سے، صدقے کے تعلق سے ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے لائے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اجر کے لحاظ سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ مطلب میں ایسا صدقہ کرنا چاہتا ہوں جس کا بہت بڑا اجر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنے صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کر۔ مطلب تو صحت مند ہے اور مال کی محبت بھی ہے، اس کے بعد تو صدقہ۔ ایک یہ صدقہ ہوتا ہے نا کہ ہم بوڑھے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور بالکل مرنے کے وقت آ جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں اب عیش کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں، اب ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، آخری وقت آ گیا تو اب صدقہ کر۔ اس وقت بھی کوئی صدقہ کرے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر انعام اور احسان ہوگا۔ لیکن ایسا وقت آنے کے پہلے جب جوانی ہے اور مال کی ہرس بھی ہے، خواہش بھی ہے، اس وقت کا صدقہ کرنا بہتر ہے۔ یہاں پہ یہ بتا، اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کر جبکہ تجھے کمی و فقر کا اندیشہ ہو۔ جبکہ اس وقت تو صدقہ کر کہ جب تو صدقہ کر رہا ہے تو تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، فقر نہ ہو جائے، اور مال کی زیادتی ہونے کی رغبت ہو اور دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ مال اور بڑھنا چاہیے اور بڑھنا چاہیے، اور کم ہونے کا بھی ڈر ہے، طاقت بھی ہے، عمر بھی ہے۔ اس وقت کا صدقہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ اور یہ اجر کے اعتبار سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اس کا ویٹ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا اجر جو ہے ویٹ کیا جائے گا، تو ویٹ اس طریقے سے بڑھتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1419، اعمال جو تولے جائیں گے، بخاری شریف 1419 اور مسلم شریف 1032۔ یہاں پہ پہلے صدقے کا کہا، پھر رشتہ داروں کو تو صدقہ دیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ کسی کو بھی لے جا کر کے پکڑا دیے کہ اب تم جیسے چاہو ویسے، یہ اس کے اندر بھی اعتدال رکھیں، اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا احکام و مسائل ہے ہمارے رب کی طرف۔ تو جب وہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو؟ رشتہ داروں کی طرف۔ رشتہ دار میں سب سے قیمتی جو رشتہ دار ہے، اگر فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے تو وہ خاص رشتہ داروں، اگر مستحق ہے تو ان تک ہوگی، اور خرچ کرنا ہے، صرف خرچ کرنے کی بات ہے کہ میں نے پیسے کمائے اور مجھے خرچ کرنا ہے، تو خرچ کرنے میں ہمارے احسان سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں فرمایا، 26 میں، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دیتے ہیں۔ یہ رشتہ داروں کا حق ہے، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے جو ہم ان تک پہنچا رہے ہیں، جو ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ یہ اصل میں ہمارا نہیں ہے اور ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، انہیں ہم پہنچا دینا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اور رشتہ داروں کو اس کا حق دیں، اور مسکین اور مسافر کو اور مت بیجا خرچ کریں، یعنی فضول خرچ نہ کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور مسکین اور یتیم۔ تو یہاں پہ قرابت داروں کا اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ذکر کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ماں باپ کو تو زکوٰۃ نہیں ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو ہم پیسے کمائیں گے اس میں ہمارے باپ کا حق ہے۔ اگر باپ والد جو ہے وہ ہمارے غلے میں سے پیسے لے جا لیتے ہیں تو یہ چوری نہیں کہلائے، کیونکہ بیٹا بھی اسی کا ہے اور مال بھی اسی باپ کا، تو ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو حقدار ہے، انہی کا ہے وہ مال۔ اور قرابت دار، ان کے علاوہ جو قرابت دار ہیں اور وہ مستحق ہے تو ان کو دینے کا حکم دیا گیا۔ اس طریقے سے مسند احمد کی ایک حدیث، سیدنا سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر اپنے رشتہ داروں کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، مطلب ڈبل اجر ملے گا، ایک صدقہ ادا کرنے کا بھی اجر ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی، احسان سلوک کا بھی اجر ملے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 214 اور حدیث نمبر 17903 مسند احمد۔ امام بخاری نے ایک حدیث لایا ہے رشتہ داروں کے تعلق سے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ دیکھیے کتنے اچھے سوال صحابہ کیا کرتے، اور سوال ہم بھی کرتے۔ ہمارے سوال کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے؟ جنرل نالج، اکثر و بیشتر، ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن صحابہ جب سوال کیا کرتے تھے تو اس کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے، کیسے میں آخرت بچ جائے، کیسے میں جہنم سے بچ جاؤں، کیسے رسول اللہ کی محبت کا مستحق ہو جاؤں۔ تو سوال کرنے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور قرآن ایسا ٹیلنٹ پیدا کرتا ہے انسان کے، کیونکہ قرآن میں سوال بتائے گئے ہیں کہ منافق یہ سوال کرتا، وہ ایسا پوچھتے ہیں آپ سے، رسول اللہ آپ ایسا جواب دی، تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جیسی وہ سوال کرے گا تم اسے تول لینا، کہ یہ منافق ہے، مومن ہے، مشرک ہے، تمہارا دشمن ہے، تمہارا دوست ہے، اس کے سوال بتا۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن کا جاننے والا اللہ رب العزت ہم سب کو بنا دے۔ چلے آگے چلے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،
کون سا عمل اللہ کے ہاں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ کی محبت چاہ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا دوسرا عمل ہے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں خوب، لیکن والدین کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کیا ان کی فیلنگ ہے، کیا ان کی ضرورت ہے؟ اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں ان کی ایک ہی فیلنگ رہتی ہے کہ بیٹا میرے پاس بیٹھ کر کے تھوڑی دیر بات کر، اور بچوں کو بیوی اور بچوں سے فرصت ہی نہیں، اتنا بھی نہیں دے سکتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ تو وقت پہ نماز کا ادا کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر بتاتے ہیں، میں نے پوچھا پھر کون سا؟ اب تیسرے نمبر کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کا، جہاد فی قتال۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5970 ایک اور حدیث جو متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اور ہمارے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ بیوی۔ بیوی کے لیے شوہر یا بچہ؟ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ اگر 10 بار سوال کرا تو 10 بار جواب دے۔ مجال نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز گھر کے اندر آ جائے، مجال نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے۔ ہمارے حسن سلوک کا حقدار بچہ ہے، کیونکہ وہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اللہ نہیں ہے سہارا۔ ایمان کا یہ حال ہے۔ سنیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سوال بھی دیکھیں آپ کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ یعنی پہلا حصہ تو میں نے دے دیا، ٹھیک ہے، ماں کو میں سب سے زیادہ حسن سلوک رکھوں گا، اس کے بعد کس سے کروں میں اچھا سلوک؟ تو فرمایا تیری ماں۔ تیسرا سوال کر رہا ہے، اس کے بعد کون؟ تیری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے میرے حسن سلوک؟ اس کے بعد بھی بیوی نہیں کہا، اس کے بعد بھی بچہ نہیں کہا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں تیرا باپ۔ کہاں ہیں ہم؟ کیا رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں؟ کیا انکار کرتے رہیں گے؟ ہر بات کا انکار کریں گے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 5970 مسلم شریف حدیث نمبر 2548 واپس آئے آیت کی طرف۔ مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، اب اس کے بعد یتیم ہے کوئی ایک یتیم ہمارے نالج کی؟ یتیم کیا ہے؟ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، کفالت یعنی دیکھ ریکھ، اس کی ضرورتوں کا پورا کرنا، اسے پالنا پوسنا، تو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے۔ اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ جنت میں اس طرح رہیں گے۔ کیا ہم رہنا چاہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ اتنا قریب؟ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل، اور یہ جتنے بھی عمل و فضائل ہیں یہ سب توحید کے بعد ہے، یہ سمجھ لیں۔ اگر توحید نہیں تو کوئی عمل کی کوئی اجر نہیں۔ سارے فضائل جب بھی ہم پڑھیں تو وہ فضائل انہی کے لیے ہیں، فضیلت انہی کے لیے ہے جس نے اللہ رب العزت کے حق کو مارا نہیں، جس نے شرک نہیں کیا، جو شرک نہیں کرتا، جو توحید پر ہے، اسی کے لیے سارے فضائل ہیں۔ اور جس نے شرک کر لیا اس کے لیے پوری نیکیاں ختم۔ تو ایک توحید پرست ہے، اور اس کے بعد وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بعد میں دیا نا اللہ نے، ایمان کے بعد ہے یہ ساری باتیں، ایمانیات کی بنیاد اس کے بعد ہی۔ تو یتیم کی کفالت کرنے والا نبی مکرم کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6005 مسلم شریف حدیث نمبر 2983 سورہ بقرہ آیت نمبر 215، کہہ دو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ کے لیے اور زیادہ قرابت والوں کے لیے اور یتیم کے لیے۔ تو یہاں پر بھی تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے یتیم کا ذکر کیا، پہلے ماں باپ، پھر رشتہ دار، اور اس کے بعد یتیم کا، اور پھر اس کے بعد مسکین۔ مسکین وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مسکین، اس کے بعد یہاں پر بھی مسکین کا ہی ذکر آیا، یتیم کے بعد اللہ نے مسکین کا بتایا۔ مسکین کون ہوتا ہے اس کے تعلق سے 12 بتایا جا چکا ہے۔ ایک حدیث جو شاید میں نے اس کے پہلے میری بھی نظر سے نہیں گزری تھی، سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہیں جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ ایک شخص ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر تہجد میں کھڑا، یا ایسا شخص ہے جو جہاد کرتا ہے، اس کے برابر ہے کسی بیوہ کی ضرورت کا پورا کرنا اور مسکین کی ضرورت کا۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے گاؤں میں کتنے مسکین بیوائیں، اور بیوائیں تو اسی لیے ہو گئی ہیں کہ ان کو طنز کیا جائے، ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں، ان کو غلط نظر سے دیکھا جائے، اس لیے بچ گئی ہیں۔ ورنہ اگر ان کی کفالت کی جائے، ان کی ضرورت کا خیال رکھا جائے تو اتنا بڑا اجر ہے کہ رات بھر کوئی قیام میں ہے اور دن بھر روزے میں ہے یا جہاد میں ہے، ایسا اجر اللہ نے بتایا۔ اور یہ
बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6006 याद रहेगा इंशाल्लाह, और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2982। मिस्किन किसे कहते हैं ये आप जानते हैं कि जिसकी आमदनी उसके खर्च से कम है और वो किसी को कहता भी नहीं और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये मिस्किन, क्योंकि वो मांगता नहीं है। इस ताल्लुक से आप हदीस को देख लें, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1039 और इसको इमाम बुखारी ने भी रिवायत की। अब मुसाफिर के ताल्लुक से एक हदीस बुखारी शरीफ की, इसको भी आप देख लें, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1465। अल्लाह हमें मुसाफिर की भी जरूरतों का ख्याल रखने वाला बने। सवाल करने वाले, सूरह जारियात आयत नंबर 19 और सूरह मारिज आयत नंबर 24 और 25, इसको देख लें। सवाल करने वाले यानी मांगने वाला, जो कुछ दे दे और वो खुश हो जाता है चला जाता है, वो मांगने वाला। गर्दन छुड़ाने वाले के ताल्लुक से, क्योंकि अब ये रिवाज है नहीं कि लोग इंसान को खरीदें और बेचें। उस दौर में ये था कि आदमी खरीद लेते थे इंसान को, तो इंसान को जिसको खरीद लिया गया है उसको खरीद करके और आजाद कर देना, ये उसको कहते हैं गर्दन छुड़ाना। तो बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2517 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1509 इसकी फजीलत में है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, वापस आए अपनी आयत की तरफ, माल से मोहब्बत के बावजूद उसे रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों और गर्दन छुड़ाने के लिए खर्च कर। ये तो हो गया अखलाकियात, हुकूकुल इबाद भी कह सकते। अब इसके बाद इबादत, जो तीसरा पॉइंट है, इबादत के ताल्लुक से यहाँ फरमाया कि वो नमाज कायम करे। अब जाकर के नमाज आए। पहला हुकूकुल्लाह, ईमानियात के पूरे बुनियाद बयान की गई, और फिर उसके बाद कि ये किसका हक है जो तुम्हारे पास माल है उस तक इसे पहुंच, और उसकी स्टेप्स ये रहेंगी, पहले तुम्हारे हुस्न सलूक के माँ बाप, फिर उसके बाद रिश्तेदार, फिर फला फला फला, और अब तुम खालिक के कायनात के सामने खड़े होकर के और अपने आप को पेश करो कि मैं तेरा मुती और फरमाबरदार हूँ। उसके सामने क़याम, रुकू और अपने आप को उसके सामने झुका दो। नमाज कायम करो। कायम का हुक्म हर जगह मिलेगा, यानी वक्त की पाबंदी के साथ। सूरह निसा में बताया भी गया है कि नमाज वक्त की पाबंदी के साथ तुम पे फर्ज है, तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। और ख्वातीन इसमें बहुत गड़बड़ कर कि ये मैं काम कर लेती हूँ फिर उसके बाद नमाज पढ़ो, ये इतना काम है फिर उसके बाद पढ़ लो। तो ठीक है, आप घर में पढ़ रहे हैं लेकिन वक्त की पाबंदी के साथ पढ़। घर में आप एक कैलेंडर बना लें कि फजर की नमाज इतने बजे पढ़ना है, जोहर की इतने बजे, असर की, मगरिब की, और उस वक्त अपने काम को छोड़ करके आप नमाज पढ़ें। आप देखें कैसा लुत्फ कि मेरा काम बड़ा नहीं था, इस वक्त मेरे रब ने मुझे अपने सामने हाजिर होने का कहा है। ये मीटिंग का वक्त है, मीटिंग का वक्त, मेरे रब के सामने हाजिर होने का। इससे बड़ा कोई काम नहीं, उससे कलाम करना है, इससे बड़ा और कोई काम। मुस्लिम शरीफ की हदीस हम पढ़ के आ चुके कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह उसको जवाब देता है, और रहमान रहीम जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी हमद, मेरी बंदे ने मेरी तारीफ की। तो नमाज को कायम करते वक्त की पाबंदी के साथ, और जो भी शराइत है नमाज की कि किबला रुख होना चाहिए, तुम्हारे कपड़े ऐसे होना चाहिए, और पाकी होना चाहिए, वुजू होना चाहिए, और अब तुम्हारे खड़े होने का अंदाज ये होगा, रुकू का अंदाज ये होगा, तुम्हारी नजरें इस जगह होंगी, सजदे का अंदाज ये होगा, तुम्हारी नाक जो है जमीन पे पहले टच हो जाएगी, फिर माथा होगा, तुम्हारे घुटने लगे हुए होंगे, तुम्हारा हाथ का पंजा लगा हुआ होगा। आपने देखा नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अल्लाह मेरी इबादत का तरीका सिखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम बार बार आया कर, अव्वल वक्त भी आए, आखिर वक्त भी आए, बहरहाल उसका वक्त अभी नहीं है। तो नमाज कायम करें। तो सारी चीजों को देखें कि हम जो कह रहे हैं हमें होश है कि नहीं, हम क्या कह रहे हैं। नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन हिसाब हो रहा है घर का, दुकान का। अब हम पूरी नमाज पढ़ ले रहे हैं, कोई पूछे कि क्या बोल क्या है, क्या प्रेयर किया आपने, वो तो नहीं मालूम। तो नमाज में हम क्या कह रहे हैं वो फीलिंग हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अपने रब से क्या बात करें। बहरहाल तो नमाज कायम करो। और उसके बाद अब ज़कात, तो ऊपर इसका मतलब ऊपर नफली बात थी सदक़े की, ये फर्ज। अब ज़कात अदा करो, जो 2.5% तुम्हारे पर तय है उसको अदा करो। और फिर उसके भी मद बता दिए गए कि ये 8 मद है, इस मद पर इसको खर्च किया जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे सूरह तौबा में। तो जब अहद कर लिए तो उसे नमाज कायम करो। और फिर इसके बाद बताया जा रहा है जब अहद कर लें तो अपने अहद को पूरा करें। अहद कर लें तो अहद को पूरा करें। और दिन भर में आप देखें ऐसा वक्त आता है, या हफ्ते में जरूर ऐसा वक्त आता होगा कि हम अहद करते हैं, वादा। तो मोमिन जो होता है वो वादा खिलाफ नहीं होता। सूरह माइदा आयत नंबर 8 में अहद के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वही जो अपने अमानतों और अपने अहद का लिहाज रखते हैं वो है वो मोमिन, वो है अल्लाह वाले जो अपने अमानतों का और अपने अहद का लिहाज रखते हैं। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद शिकन के लिए क़यामत के दिन एक झंडा नस्ब किया जाएगा, एक झंडा गड़ाया जाएगा, फिर पुकारा जाएगा कि ये फला बिन फला है जो अहद शिकनी किया करता, ये उसका निशान है। यानी ये वो शख्स है जो वादा खिलाफी करता था। और इसका प्रचार कैसे होगा, झंडा लगा दिया जाएगा, पूरे लोग इसके तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, जो इसके रिश्तेदार हैं, जो इसको सलाम करते थे, जो इसको इज्जत करते थे, सब खड़े।
اور سب کے سامنے بتایا جائے یہ ہے، ان نے یہ کارنامے کر کے آئے، عہد کے خلاف کر وعدہ کر کے توڑ دیتے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6177 مسلم شریف حدیث نمبر 1735 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق، اور جس شخص میں ان میں سے ایک بات ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یعنی نفاق کی ایک صفت ہوگی جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب وہ امانت دار بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے، جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو امانت میں خیانت، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو اس عہد کو توڑ دے۔ تو یہ عہد کا توڑنے والا مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا۔ اور اگر چاروں صفت ایک ساتھ نہیں ہے تو یہ نفاق کی ایک صفت۔ اور جب لڑائی کرے تو بد کلامی کرے، بد کلامی جس کو ہم کہتے ہیں گالی گلوچ، جب لڑائی ہو تو گالی گلوچ پہ بد کلامی کرے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 34 اور مسلم شریف حدیث نمبر 58۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور تنگ دستی یعنی رزق کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے تو تنگ دستی، اور تکلیف پیسے تو ہیں لیکن تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی نقصان ہو گیا، تکلیف میں ہے، اور لڑائی یعنی میدان کارزار میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس وقت صبر کرے، ایسے حالات میں وہ صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ ہیں سچے، یہ ہیں سچے لوگ۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب یہ ایمان میں سچے ہیں، جو انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیے اس ایمان میں سچے، یعنی ایمان کے دعوے میں سچے، اپنے قلبی ایمان کو قول و فعل کے ساتھ ثابت کر کے انہوں نے دکھا دیا۔ تفسیر ابن کثیر کہ اپنے ایمان کو قول اور فعل کے ساتھ انہوں نے ثابت کر کے دیا، صرف منہ نہیں۔ اور پھر ان کے لیے بشارت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہ ہے متقی، یہ ہے تقوی۔ کسی ایک چیز پر تکیہ لگا لے کے بیٹھ جانا، کیا کسی ایک چیز کو سب کچھ سمجھ لینا، کسی ایک عمل کو لے لیے اور اسی کے بنیاد پہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں اور باقی سب کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں۔ یہ کمپلیٹ ایک مومن کیسا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پیش کہ وہ عقائد کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، عقائد کے پورے پوائنٹس لکھے گئے جو بنیاد تھی، اور اس کے اخلاقیات ایسے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، یتیموں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ۔ اور پھر عبادات میں اس کی نماز ایسی ہوتی، اس کی زکوٰۃ ایسی ہوتی، اور پھر معاملات کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور آخر میں وہ صبر کرنے والا، یہ ہے متقی۔ اور متقی کے تعلق سے جو پہلے بتائے گئے کہ دنیا اور آخرت میں اسے اس طریقے سے ملے گی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو صفات ہم نے متقی کی پڑھے، اے اللہ وہ صفات ہم سب کے اندر ڈال، اے اللہ ہم سب کو اس جال سے نکال دے کہ ہم کسی ایک عمل کو ہم نے لے کر کے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھ، اے اللہ ہمیں آنکھ دے دے، ہمیں علم دے دے کہ ہم پورے اسلام کو دیکھ سکیں اور پورے اسلام کو سمجھ کر کے اس پہ، اے اللہ ایسا علم عطا فرما اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما کہ ہم پورے اسلام کو ایک ساتھ دیکھ سکیں اور پورے اسلام پر ہم عمل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ اس آیت کے اندر جو بھی نصیحتیں اور وصیتیں تھی اس پہ ہمیں مزید غور و توفیق عطا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔